اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام احباب، دوست اور تمام سننے والے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے سنتے ہیں، ریمارکس بھی دیتے ہیں۔ اور جبکہ میں نے یہ کہا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بات بری لگے یا کوئی بات تصحیح کرنا ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، لیکن شاید اب تک انہیں میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، تو چلیں، میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ موضوعات اتنے ہیں، ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں، عوام الناس اتنے پریشان ہیں، اتنا ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ہمارے یوٹیوبر جو سب سے اوپر ہیڈنگ لگاتے ہیں اتنی خوفناک اور خطرناک لگاتے ہیں کہ شدید زلزلہ آ گیا، کیپٹل میں زبردست دھماکہ ہو گیا اور آگ کے شعلے اس میں دکھا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات دیکھ کے جس وقت اس کو پڑھا جاتا ہے تو پتہ نہیں کس کیپٹل میں جو ہے نا وہ دھماکہ ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسا جھوٹ بولنا یا اس قسم کا تاثر دینا اپنے تھمبنیل پہ اور اپنے ویورز کو بڑھانا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ صحافت تو اس چیز کا نام نہیں ہے۔ میں تو انشاءاللہ کسی وقت صحافت کی تعریف کروں گا۔ جو بھی صحافت کے دعوے دار ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اختلاف کرنا ہے کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نمک مرچ مسالے ملا کے، اور جب رکھ کے حق رائے دہی کا سب کو ایک آزادی دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حدود رکھی اور اس حدود کے اندر ہمیں بولنے کی اجازت ہے۔ الگ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی قرارداد منظور نہیں کی تھی صحابہ کے ساتھ کہ حق رائے دہی کی آزادی ہے کہ جو اس نے چاہے بولنا ہے بولتا رہے، اور آج وہ بول رہا ہے۔ ہر جانور اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، لیکن جانوروں کی بولیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں کہ جب صبح سویرے وہ چیختی ہیں تو اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہنے کو دل چاہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں ایک رزق تقسیم ہوتا ہے، دوسرا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ جب وہ دیکھتا ہے کہ پرندے بھی اس کی حمد و ثنا کے ساتھ شریک ہیں، کتنا اچھا ماحول بنتا ہے۔ کاش کہ ہم ان پرندوں سے سیکھ لیں کہ مختلف بولیاں ہیں لیکن سب کی پازیٹیو ہیں، اچھی لگنے والی ہیں، کانوں کو اچھی لگتی ہیں۔ بہرکیف میں ذکر کر رہا تھا کہ اسی ڈپریشن کے عالم میں لوگ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز انہیں دوائیں لکھ کے دیتے ہیں۔ اچھا، وہ ڈپریشن کی دوائیں اس قسم کی ہیں کہ جو کوئی نشہ تو استعمال کرتا نہیں اور نہ کسی میڈیکل اسٹور میں جاتا ہے۔ سمن بانڈ کے لیے کسی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے، انہیں سونگ رہے ہیں، اپنا نشہ پورا کر رہے ہیں۔ گانجا، اس کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، مل رہا ہے اس کو بالکل آزادانہ طور پر۔ افیون، چرس، ہیروئن، شیشہ اور دیگر پتہ نہیں کون کون سے نشے ہر جگہ سے مل رہے ہیں، بغیر کسی لائسنس کے، بغیر کسی ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے۔ تو محکمہ صحت کو چاہیے
کہ ان کو بھی الاؤ کر دے کہ پرسکرپشن پہ جو نا ہیروئن ملے گی اور اس پہ انہیں اچھا خاصا ریونیو پاکستان کو ملے گا. قوم تباہ ہوگی نا, ریونیو جمع ہو جائے گا بہت زیادہ ملک میں, نئی نسلیں تباہ ہوں گی, ہوتی رہیں. لیکن ان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کسی نے نہیں کی, اور اس کی وجوہات میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. تو اب یہ ساری چیزیں ہماری یونیورسٹیز میں, اسکولس میں آ رہی ہیں, موجود ہیں, کوئی چیک نہیں ہے. ہمارے جو معزز سیاستدان ہیں, ان کی بھی سب کی اپنی اپنی بولیاں ہیں, اور سب پاکستان کے حق میں ہی بولنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کے حق میں کم بول رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف زیادہ. اس حد تک کہ دشمنیاں, کھلے عام ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان کے ماننے والے ان کی مان رہے ہیں, ان کے ماننے والے ان کی مان رہے ہیں, اور دونوں کے ماننے والے دونوں کی نہیں مان رہے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے, اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو کتنی حیرت انگیز بات ہے. جن کے جو لوگ ہیں ان کو کم از کم یہ چاہیے کہ جو بھی ان کی پارٹی کا منشور ہے اس منشور کے مطابق اپنے عمل کو ظاہر کریں, تاکہ پبلک ان کو دیکھ کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے کہ ہاں ہمیں امید ہے کہ اب پاکستان ترقی کر جائے گا. کل میں نے کہا تھا کہ ایک ہے سیاستدان, ایک ہوتا ہے لیڈر. یہاں پہ 1 سیٹ والا بھی لیڈر ہے, 2 سیٹ والا بھی لیڈر ہے, اور پھر ہر جماعت میں سارے لیڈر ہیں اور سارے سیاستدان ہیں. لیڈر موزے تنگ تھا کہ جو ایک منصوبہ دے کے گیا 100 سالہ, وہ لیڈر ہوتے ہیں. نیلسن منڈیلا تھا, وہ لیڈر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے, آپ کرسچینٹی میں جائیں, یہودیت میں جائیں, ایک پالیسی رہے گی, جو لیڈر ایک ان کو راستہ دے گیا, آنے والی حکومت نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کو بھی ایک لیڈر ملا, لیکن عمر نے وفا نہ کی, ویسے بھی بوڑھے تھے. ان کے جاتے ہی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں پھر کون سا لیڈر ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تھے, وہ بھی انہی کی نظر ہو گئے, اور یوں اب تک ہمارا پاکستان انتشار کا شکار ہے. کبھی کسی ملک کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, کبھی کسی ملک کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. مجبور ہے, عوام امیر ہیں, حکومت غریب ہے. غریب سے غریب تر بندہ بھی ٹیکس دے رہا ہے مختلف چیزوں میں, اور امیر سے امیر تر بندے کی اگر آپ ٹیکس کی کیلکولیشن اور اس کی جائیداد کو باقاعدہ اسکروٹنی کر کے اور حساب لگائیں تو پاکستان ایک دن میں امیر ہو سکتا ہے, تمام قرضے ختم ہو سکتے ہیں, ہمارے رکے ہوئے منصوبے ہم شروع کر سکتے ہیں. لیکن حکومتیں چین ہی نہیں دے رہی ہیں کہ ہم کوئی کام اور ترقی کا کر سکیں. ادھر جلسے, ادھر جلسے, ادھر شہادتیں, ادھر قتل و غارت گری, اور جب امن و امان آنا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی شہید کر دیا جاتا ہے. آج کل تو بڑا بننا بھی بڑا مشکل ہے. بہت حفاظت میں رہنا چاہیے. اس دور میں ایسی گھٹیا سیاست چل رہی ہے کہ جب دیکھا کہ کہیں کسی سمت میں قوم اور پبلک جا رہی ہے, ایسے موقع پہ کسی نہ کسی کو مار دیا جاتا ہے کہ ساری اٹینشن اس طرف چلی جائے.
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ قوم کیا کرے؟ قوم تو پاگل ہوگی۔ اب وہ بیچارے جن کو ڈپریشن ہوتا ہے، سفید پوش لوگوں کو، ان کو زینیکس لکھ دی، ریووٹل لکھ دی، سیروگزیٹ لکھ دی، ڈیپریل لکھ دی، ڈیپیکس لکھ دی، ایلپ لکھ دی، مختلف کمپنیوں کی ہیں، کولنزا پام لکھ دی۔ آپ لینے چلے جائیں میڈیکل اسٹور پہ، وہ 2 مانگے گا، کہے گا ہے ہی نہیں، شارٹ ہے۔ اس لیے کہ محکمہ صحت والے فوراً وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دکھائیں اس کا لائسنس، کس نے لیے، اس کا شناختی کارڈ دکھائیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انہیں ذرا سا یہ رحم نہیں آتا ان لوگوں پہ کہ کس عمر کا بندہ جو ہے وہ آپ سے ڈپریشن کی 2 دوائیں یا 4 دوائیں مانگ رہا ہے۔ وہ کھائے گا، اسے تو ہیروئن بڑے آرام سے مل رہی ہے، وہ سکون سے کھا سکتا ہے اگر وہ نقصان دے رہی ہے۔ اسے تو شراب بڑی آسانی سے مل رہی ہے، اسے کچھ کرنا ہے تو وہ پی لے گا، اس کے لیے اس کو تو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے نا، اور وہ پی کے اپنے غم بھی غلط کرے گا اور اپنا انجوائے بھی کرے گا۔ تو ہمارے محکمہ صحت کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی دوائیوں پر پابندی ختم کرے اور جینے کا حق دے ان کو۔ بھائی جب کوئی بخار کی کیفیت آتی ہے پیناڈول بند، کورونا کا یا کوئی نزلے کا زمانہ آتا ہے تو یہ دوائیں میڈیکل اسٹوروں سے ختم۔ ہیروئن ملتی رہے گی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی رکاوٹ کے، ہر نشہ ملتا رہے گا آپ کو۔ نہیں ملے گا تو آٹا نہیں ملے گا، چینی شارٹ ہو جائے گی، گھی شارٹ ہو جائے گا، اور کہیں گے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جس کو طاقت دے دے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ کیا توحید پرستی سکھائی ہے بھائی ہم نے؟ کیا ہم توحید پرستی پہ چل رہے ہیں اور کیا سنت پہ چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام و اہل بیت کی؟ کچھ نہیں، صرف زبانی کلمے ہم نے پڑھے ہیں بغیر کسی معرفت کے، اور کام ہمارے وہ ہیں کہ ہم نے اس کو برا کہا، ہم نے اس کو برا کہا، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ سیاستدان تو ہیں برے کرنے جو کچھ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے رہیں، انشاءاللہ کامیاب رہے گی وہ منزل، اور آپ اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ بلند مقام اور بلند درجات جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ تو صورتحال اس قدر گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ 8-9 منٹ ہو گئے ہیں میرے خیال سے، اور پھر میرے پاس وہ موضوع ایسے ہوتے ہیں سامنے لکھے ہوئے کہ میں آج خیال کروں گا اس بات کا، اور انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ جاتے جاتے جو ہے وہ میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب نسخہ بتاتا ہوں کہ معدے کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ تمام برائی کی جڑ معدہ ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں۔ معدے کو صحیح کرنے کے لیے اور آنتوں کو صحیح کرنے کے لیے کہ قبض ہو جاتی ہے تو آنتیں سخت ہو جاتی ہیں، السر بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی آسان سا اور ایسا مجرب نسخہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے لینی ہے سونف، 6 گرام لے لیں، اور گلقند 200 گرام، سونف 50 گرام، سونف 50 گرام اور گلقند 200 گرام۔ سونف کو پیس لیں، اسے گلقند میں اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ روزانہ رات کو 1 بڑا چائے کا چمچہ کھانے والا نیم گرم پانی سے یا دودھ کے ساتھ 15 یا 20 دن کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ پیٹ صاف ہو گیا ہے یا حد سے جو ہے معصوم ہو کے آ گیا ہے تو اسے دوبارہ جو ہے نا اجازت دے دی گئی ہے کہ اب گناہ کرتے پھرو، کیونکہ یہ ام الخبائث تھی اور آپ نے خباثتوں کو ختم کرنا ہے اپنے معدے کی اور آنتوں کی، تاکہ آپ سانس صحیح لے سکیں، آپ کو سونے میں آسانی ہو، اور ہر قسم کی جو ہے نا پریشانیوں سے آپ دور رہیں۔ تو یہ نسخہ ایک مرتبہ پھر کہ 50 گرام سونف،
اس کو پیس لیں، 200 گرام گلقند میں آپ اس کو بالکل مکس کر دیں، مکس کر کے 1 چمچہ رات کو چائے اپنا چاول والا یہ آپ کھا لیں، ذائقے دار بھی ہے، بچوں کو بھی تھوڑا سا کھلا سکتے ہیں، ان کی قبض بھی بالکل ختم ہو جائے گی، میٹھا ہے اور بچے بہت آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے ملک کو حفاظت فرما اور ہماری جان و مال و عزت و آبرو کی میرے معبود حفاظت فرمانا، فلسطین کو فتح نصیب عطا فرما کہ وہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور ہماری مسلمان دنیا خاموش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔